جدھر تک ہاتھ تم نے بڑھایا تھا اپنا ہاتھ واپس لے جاؤ. یہ ہاتھ اگر آگے بڑھایا گیا، یہ ہاتھ جو پیچھے بیٹھ کے سارے اس ملک میں تمام حالات اور واقعات کا اتار چڑھاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو باہر بیٹھ کے امینڈمنٹ پیکج کو اسمبلی میں مہیا اس کو بھجوا کر ایک کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مت کرو. صرف طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں، طاقت اصل طاقت اس ملک کے وکلا کے ہاتھ میں ہے. طاقت میں یقین نہیں رکھتے، صرف ہم طاقت میں یقین نہیں رکھتے، ہم آئینی اور قانونی طاقت میں یقین رکھتے ہیں. مگر جب ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہر وقت ہم کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمیں میدان جنگ میں لا کر کھڑا کیا گیا. ضیاء الحق سے زیادہ بدترین آدمی میں نے ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور مجھے فخر ہے اسی لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں وکلا ہی تھے سب سے پہلے جنہوں نے اس ضیاء الحق کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا تھا، اور وہ ضیاء الحق کے خلاف نیلا گنبد تک یہ وکیل نکلے تھے. خدا گواہ ہے کس ہاتھ سے صرف میں نہیں جتنے ہم وکیل تھے اس لوگوں کی جو کہ وہ ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے، ہم وکیلوں نے، جس میں میرا یہ ہاتھ بھی شامل ہے، خدا کی قسم وہ تپش میں تپتی ہوئی ٹیئر گیس شیل اس کو ہم اٹھا کر پھر واپس پھینکتے تھے. ہم نے مقابلہ کیا، اور وہی بختر بند گاڑی ہم نے مجبور کیا، ہم وکیلوں نے وہ بختر بند گاڑی، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں مگر انداز بالکل یہی تھا جیسے لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، وہ بختر بند گاڑی ایسے ہی بھاگ کر گئی. ہم وکیل ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان اراکین اسمبلی پہ، ان اراکین سینٹ پہ، ایک آدمی بھی اس میں ایسا نہیں تھا. میں ان اراکین کی بات کرتا ہوں جو دستخط، جو انگوٹھا لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ کب بل آئے گا اور کب وہ انگوٹھا لگائیں گے. ایک شخص میں اتنی غیرت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، اتنا احساس نہیں تھا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے کہ ہم کو 2 دن سے تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا ہے، 2 دن سے، اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں، ہمیں بتایا تو جائے وہ کون سا بل ہے، وہ کون سا امینڈمنٹ ہے. انسانی سوسائٹی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ و برتر کے نام سے تھوڑا سا رستہ دے دیں. بھائی جان، خداوند بزرگ برتر کے نام سے اور پناہ مانگتے ہیں ہر شیطان مردود سے. یہ وہی حال ہے وکلا کا، اور 2007 کے وکلا تحریک کے شروع کے دن تھے، اور وکلا تحریک کے حوالے سے پاکستان بھر کے تمام وکلا ساتھی اور قائدین
اس حال میں جمع تھے، اور اسی حال میں، اسی روسٹرم پہ، اسی جگہ پہ وکلا قائدین جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ جو شبخون مارا گیا تھا، اس کے خلاف اپنے جذبات، غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ جب میرا نام پکارا گیا اور جب میں روسٹرم پر آیا، چند فقرے میں نے کہے تھے، اور غالباً اس حال میں میری سب سے پہلی کوئی اگر ادھوری تقریر ہے وہ وہی تقریر تھی۔ جب میں نے چند فقرے کہے تھے تو وکلا ساتھی یہاں سے آئے، انہوں نے کہا کر صاحب آپ یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہاں تو شدید قسم کی آنسو گیس، ٹیئر گیس کی شیلنگ ہے، اور بختر بند گاڑی ہمارے اس ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ تو میں نے ایک فقرہ کہا تھا، وہ فقرہ یہ تھا، اگر جنگ ہے تو اس کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ ہم سارے ساتھی یہاں سے نکلے، ہال خالی کیا، سامنے بختر بند گاڑی میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی کورٹ پریمیسز میں پہلی دفعہ دیکھی، اور وہ اسی لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں، اور وہ بختر بند گاڑی جو بیسیوں اور ہنڈریڈز کے حوالے سے، سینکڑوں کے حوالے سے مشین گن سے گولیاں چلا سکتی ہے، وہ بختر بند گاڑی یہاں، اور شدید قسم کی جو ہے ٹیئر گیس شیلنگز۔ مجھے فخر ہے، بالکل فخر ہے، اور وہ لوگ، وہ وکیل یہاں زندہ ہوں گے، اس بختر بند گاڑی کا، اس ٹیئر گیس، شدید ٹیئر گیس شیلنگ کا ہم جو وکلا ساتھی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت ان وکیلوں میں سب سے آگے پہلی صف میں آگے آپ کا یہ ساتھی علی احمد قر تھا۔ اور خدا گواہ ہے، کس ہاتھ سے صرف میں نہیں، جتنے ہم وکیل تھے، اس لوگوں کی جو کہ وہ ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے تھے، ہم وکیلوں نے، جس میں میرا یہ ہاتھ بھی شامل ہے، خدا کی قسم، وہ تپش میں تپتی ہوئی ٹیئر گیس شیل، اس کو ہم اٹھا کر پھر واپس پھینکتے تھے، ہم نے مقابلہ کیا، اور وہی بختر بند گاڑی ہم نے مجبور کیا، ہم وکیلوں نے، وہ بختر بند گاڑی، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں، مگر انداز بالکل یہی تھا، جیسے لوگ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، وہ بختر بند گاڑی ایسے ہی بھاگ کر گئی۔ ہم وکیل ہیں، ہم زور یا کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا، ہم نہیں مانتے،
نہیں مانا ہے، ہماری تاریخ ہے، نہیں مانا ہے ہم نے۔ بڑے بڑے لوگوں کی طاقت، زور زبردستی، جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے، ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا۔ آج جو معاملہ ہم سب کے سامنے ہے، آج جو یہ ڈرامہ ہو رہا تھا اور ہونے کا امکان ہے، ایک ایک پاکستان کے شہری اس سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حقیقت سمجھتا ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ابھی تک پاکستان کی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جب بھی اپوزیشن اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس نے اس بل کو اٹھا کے پھاڑ پھینکا ہے، مگر چونکہ ابھی تک وہ بل آیا نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکیج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی راکھ کو اسمبلی کے اوپر پھینکا۔ اور اگر ابھی بھی اگر یہ امینڈمنٹ کا پیکیج آیا اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائیں اور اس کو جلا کر اس کو اوپر یہ آئین ہم سمجھتے ہیں بہت کمزور قسم کا آئین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکی ہے، مانتے ہیں، مگر اس آئین کے لیے اس سپریم کورٹ میں، اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے، عزت اور رسپیکٹ کے لیے، جس میں آج